آپ ربیع الاول میں اپنے حافظ صاحب کو, اپنے نعت خواں کو, اپنے مولوی کو مجبور کریں کہ ہمیں حضرت ابو طالب کی بات سنائیں, جس نے ہمارے نبی کو پالا. اس کے بارے میں تو نے کفر کا الزام لگا دیا. میں کتاب اہل سنت کی الحج المطالب ممبر پہ لے کے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ سینکڑوں سنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. آپ کی کتابیں لکھتی ہے کہ نبی کی عمر ابھی 7 سال تھی. 7 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. یا عرب کے قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بت اپنے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے مکے کے ایک صحرا میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, خشک سالی ہو گئی ہے, قحط پڑ گیا ہے, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, لہٰذا ہم ایک کام کرنے لگے ہیں, صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھ کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان کی عبادت بھی کریں گے اور ان سے دعا بھی کریں گے کہ بارش نازل کرو. اور شیعہ سنیو, یہ عرب کا قانون تھا, عرب کی تہذیب تھی. عرب میں ہر قبیلے کا اپنا بت تھا, ہر قبیلے کا ذاتی بت تھا. 360 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا یہ خطہ عرب. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور ان 360 قبیلوں کے اپنے 360 بت تھے سوائے ہاشمیوں کے. لیکن تاریخ میں بڑے بڑے بندوں کے بت لکھے ہیں. کس کس نے کون کون سا بت بنایا؟ بنی امیہ کا بت تھا. عرب کے بڑے بڑے خاندانوں کے ذاتی بت تھے. یہ سارے بت لے کے مکے کے صحرا میں آ گئے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ تاریخ سے پتہ چلے کہ ہاشمیوں کا کردار کیسا تھا. حضرت ہاشم, حضرت عبد المطلب, یہ نسل در نسل مکے میں سرداری کرتے چلے آ رہے تھے. جناب ہاشم ہمارے رسول اور علی کے دادا. جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا, ہاشم کہتے ہیں, حشم کہتے ہیں شورمے میں بھگو کے روٹی کھلانے والا. عرب میں جب لوگ قحط اور بھوک سے مر رہے تھے پھر یہ ان کے دروازے پہ آ گئے تھے. 100 اونٹ نبی اور علی کے دادا نے ذبح کروایا تھا اور ذبح کروا کے شوربے میں روٹی بھگو کے کھلائی تھی. نام پڑ گیا تھا ہاشم, شوربے میں بھگو کے روٹی کھلانے والا. پورے عرب کا خاندان, رسول کی خاندان کی تاریخ پڑھو تو گھنٹوں چاہیے حضرت ہاشم پڑھنے کے لیے, حضرت عبد المطلب پڑھنے کے لیے, کیونکہ مکے کے رئیس تھے حضرت ابو طالب. اب یہ جو بت لے کے آئے تھے پوج, ان سے بارش کی دعا کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہو کے آگے ابو طالب کے گھر. انہوں نے کہا ابو طالب ہم جا رہے ہیں صحرا میں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی, ہم اپنے اپنے بتوں کی کرنے لگے ہیں عبادت. نہ تمہارے خاندان کا کوئی بت ہے اور نہ تم ہمارے بتوں کو پوچھتے ہو. تیرے پاس بھی اگر کوئی وسیلہ ہے اگر تیرے پاس بھی کوئی وسیلہ ہے, کیونکہ تو بھی مکے میں رہتا ہے, جیسی ضرورت ہمیں بارش کی ہے ویسی تمہیں ہے, جیسے قحط ہمارے گھروں میں ہے ویسے ہی تمہارے مکے میں بھی ہے, لہٰذا تو رئیس مکہ ہے, تو مکے کا سردار ہے, تو مکے کا چودھری ہے, تو مکے کا نمبردار ہے, تو مکے کا رئیس ہے, تیرا حق بنتا ہے کہ تو بھی کوئی وسیلہ لے کے آ. ابو طالب کا تم بھی پہنچو میں بھی آتا ہوں. اب 360 قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بتوں کو مکے کے صحرا میں سجا کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے, آنکھیں ابو طالب کے دروازے پہ تھی کہ ابو طالب نے تو گھر میں کبھی بت رکھا نہیں, نہ ہمارے بتوں کا کبھی پوجا ہے. آج ابو طالب کسے لے کے آئے گا؟ آج ابو طالب کی مجبوری بن گئی. آج ابو طالب کو بتانا پڑے گا اس کا رب کون ہے, اس کا خدا کون ہے. میں نے کہا سنی کتابیں جتنی چاہو, میں اس میز سے لے کے چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. کبھی اپنے نبی کا خاندان دیکھ, کبھی اپنے علی کا باپ دیکھ, کبھی نبی کا باپ دیکھ. حضرت ابو طالب کے دروازے پہ نظریں تھی, یا یکدم ابو طالب کے دروازہ کھلا. ابو طالب کے دروازے کا کھلنا تھا, سارے مکے کے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ رئیس مکہ آ رہا ہے, علی کا باپ آ رہا ہے, ابو طالب آ رہا ہے. طریق کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو طالب جب مکے کی گلیوں میں آئے, نہ ابو طالب کے ہاتھ میں کوئی بت, نہ ابو طالب کے کاندھے میں کوئی بت. ابو طالب اپنے کاندھوں میں 7 برس کے محمد کو اٹھا کے مکے کی گلیوں میں
अब शिया सुनिए, मैं तुम्हारे अकीदे की मुश्तरका बात करने लगा हूं कि लोग वसीले के मुनकर बने कब थे। ये आज बंदे या रसूल अल्लाह के मुनकर नहीं, बंदे बड़ी देर से या रसूल अल्लाह के मुनकर है। अब इनकी नजरें अबू तालिब भी थी। अबू तालिब क्या करने लगा है, उनका हो सकता है बच्चा जो पाला हुआ है बच्चे को साथ लेके आ गया होगा, हमारे खुदाओं के आगे खुद भी झुकेगा, अपने भतीजे को भी झुकाएगा। इनकी नजरें अबू तालिब पे थी। जब अबू तालिब करीब आए, इन्होंने कहा अबू तालिब रुक, पहले बता तेरा बुत कहाँ है, पहले बता तेरा खुदा कहाँ है। अगर तेरा बुत कोई नहीं है फिर हम तुझे अपना बुत देते हैं, तो हमारे बुतों को पूछ। अबू तालिब ने आंखों में आंखें डाल के कहा, अरब के गंदे खानदानों के लोगों, जाओ अपने अपने बुत उठाओ और अपने अपने बुतों के वसीले से दुआ मांगो। तुम इनके वसीले से मांगो, मैं इसके वसीले से मांगता हूं। तुम इनके वसीले से मांगो, मैं इनके वसीले से मांगता हूं, फिर पता चलेगा। हजरत अबू तालिब ने दुआ के हाथ बढ़ा के कहा, मेरे अल्लाह तुझे इस चेहरे का वास्ता, तुझे इस चेहरे का वास्ता। अभी इतना कहना था, या आसमान से बदली उठी, बदली उठ के मक्के की गलियों में बारिश नाज़िल होनी शुरू की। अबू तालिब ने आंखों में आंखें डाल के कहा, या रसूल अल्लाह मदद, कल भी जायज था। हजरत अबू तालिब ने कांधे पे बिठा के दुआ की, मेरे अल्लाह तुझे इस रोशन चेहरे का वास्ता। दुआ के जुमले सुनना, अभी कुरान नहीं आया, अभी कोई दुआओं का बकायदा तरीका नहीं आया। ये अबू तालिब दुआ कर रहा, मेरे अल्लाह तुझे इस रोशन चेहरे का वास्ता जिसकी वजह से तूने कायनात को बनाया, मेरे मौला तुझे इन आरजी रुखसारों का वास्ता जिनके शबनम के कतरों से तूने बारिश को बरसने का इज़्न दिया है। मेरे अल्लाह मैं तुझे इस चेहरे का वास्ता दे के तुझसे सवाल करता हूं, मक्के की गलियों में बारिश नाज़िल करवा दे। खुदा ने कहा, अबू तालिब अगर तू ये कह देता मेरे अल्लाह तुझे मेरा वास्ता, मैंने फिर भी बारिश भेज देनी थी। अगर तू कह देता तुझे मेरे खानदान का वास्ता, मैंने फिर भी बारिश भेज देनी थी। तूने 360 कबीले के सरदारों को इकट्ठा करके तूने इतने बड़े इज्तिमा में, तूने इतने बड़े अरब के कबीलों के इज्तिमा में मेरे मोहम्मद को मौला कह दिया है, मेरे मोहम्मद को सरदार कह दिया है। अबू तालिब मैं किसी का कर्जा रखता नहीं, तूने भी चौक में इज्तिमा किया है, मैं भी चौक में इज्तिमा करूंगा। यहां भी मजमा होगा, वहां भी मजमा होगा।